اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہ نور السماوات والارض ان النفس لامارۃ بالسوء۔ روحانی اور باطنی امراض کے جو معالج ہیں، نفس امارہ کے جو طبیب ہیں، وہ آپ کو خانقاہوں میں ملیں گے۔ دل پر مرغ بسمل شہوانی نظر جو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، دماغ میں ہر وقت شہوانی خواہشات کا سمندر اور اس کا پھر دماغ میں اترنا، دماغ سے دل پر اترنا۔ اور مرغ بسمل شہوانی جو پرندہ ہے جس نے پنجے گاڑ رکھے ہیں دل کے اوپر، ہاں جی، اور پھڑپھڑاتا رہتا ہے، دل کو بھڑکاتا ہے، بار بار جنسی خیال کو پیدا کرتا ہے، عقل کو اندھا کر دیتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیتا ہے، دل کو مجبور کر دیتا ہے کہ اعضائے تناسلیہ کو حرکت میں دو، عقل گم، ایمان غائب، اللہ کا ڈر اور خوف کو نکال پھینکتا ہے۔ شیطانی خیال، نفسی مرغ بسمل زخمی پرندہ بن کر، بے شک یہ کٹا ہوا بھی ہو، یعنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے، جسم کے اعضاء کو توڑنے مروڑنے لگ جاتا ہے، اور گناہ زنا کے کام کو جسم کے اعضاء سے سرزد کرواتا ہے۔ نفس کا مرغ بسمل برائی کا شدید حکم دینے والا ہے۔ شہوت کو تو مارا نہیں جا سکتا، نور الہی سے، ذکر سے، اللہ کا ڈر اور خوف، طہارت، تقوی، روزہ، نماز، خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے صبح شام ذکر اذکار سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ والوں کی صحبت سے، درود پاک کے ورد سے، تلاوت سے، مسلسل وضو میں رہنے سے اس کو کمزور تو کیا جا سکتا ہے، مارا نہیں جا سکتا، کیونکہ شہوت جو ہے وہ 5H ٹیسٹوسٹیرون، 5HT بلڈ میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہارمون ہے جو جسمانی توانائی کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے ہمارے مسل سٹرانگ، بون سٹرانگ اور جوائنٹ سٹرانگ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں پورے جسم کی توانائی دیتا ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو یہ بیماری بن جاتی ہے، پروسٹیٹ گلینڈ کی شکل میں انلارجمنٹ اور ہائپر پلیزیا آ جاتا ہے، کیلسیفیکیشن پروسٹیٹ گلینڈ پر آ جاتی ہے۔ اگر سنوارا جائے تو عبادت بنتی ہے، مثال کے طور پر جیسے نکاح۔ تو نور الہی اللہ کے حضوری کا شعور ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف کو دل دماغ میں بٹھانا ہے کہ اللہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ بے شک اللہ کا فرمان ہے، انک بالمرصاد، اے انسان تجھے میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہوں، انت آخذ بناصیتہ، میں نے تجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔ یعنی آزادی تو دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ خیر اور شر تیرے اندر میں نے رکھ دی ہیں، اب یہ تیرا امتحان ہے کہ تو اختیار دے رکھا ہے کہ تو خیر کی طرف جاتا ہے یا شر کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ مرغ بسمل شہوانی چیخیں مارتا ہے، جسم کو توڑتا مروڑتا ہے، مگر پھر اس کے بعد کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہر شہوانی نظر، خیال شیطان کے تیروں میں سے بے شک ایک تیر ہیں، تو باوضو رہو، تنہائی سے بچو، اللہ کے ذکر اور درود پاک کے ورد میں رہو، خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ ذبح کی پہلی ضرب ہے، اللہ سے نفس پر وار کریں، جنسی توانائی کو دماغ سے، دل سے، اعضاء سے نکال باہر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے استنجا اور وضو ہے۔ نفس سست پڑ جاتا ہے، نفس کی آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈا پانی بجھاتا ہے۔ دل پر نور الہی کو اتار دو۔ اللہم طاہر قلبی، آئے ہائے، اللہم طاہر قلبی ونور صدری، واصرف عنی شہوۃ السوء۔ یہ دعا دل کی زمین کو صاف کر دیتی ہیں تاکہ نور اترے۔ جو آنکھ دیکھتی ہے وہی دل کو جلاتی ہے۔ یہ نور الہی ہے کیا؟
اللہ کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ کا ڈر اور خوف دل کی طہارت ہے، یہ وہ روشنی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس میں خیر ہے، برکت ہے، شر سے بچنا ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اللہ دکھتے ہیں، اللہ کا قرب نور الہی سے ہم پا سکتے ہیں۔ جتنا بھی ہم اس نور کو اپنے دل میں سمائیں گے اللہ آ جائیں گے، یہاں سے اندھیرے دھل جاتے ہیں، شیطان، نفس اور مرغ بسمل شہوانی کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ کمرہ دیکھا نا آپ نے کچن کا، جہاں پہ کاکروچ ہوتے ہیں، لائٹ جلاؤ تو سب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جہاں اللہ کا نور ہوگا تو ہر چیز بھاگ نہیں جائے گی، شیطانی، شہوانی، دیکھے نا۔ تو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور میں، کہ اپنی نگاہوں کو روکے رکھو، نیچے رکھو، تو ایک نظر رکتی ہے، ایک چیخ مرغ بسمل شہوانی کی بند ہو جاتی ہے۔ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھیں، یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ روزہ شہوت کے جوش کو کم کرتا ہے، دل کے نور کو بڑھاتا ہے۔ نور الہی کی تلوار سے شہوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ نور الہی کو لینا کیسے، یہ میں نے بتا دیا۔ جسمانی توانائی کو علم، عبادت، خدمت میں لگائیں، شہوت کو دبائیں نہ۔ دبائی گئی شہوت یاد رکھیں ایک دن دھماکہ بن کر باہر آ جاتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپے میں 3 چیزیں انسان کی زور پکڑ لیتی ہیں کہ میں صحت مند رہوں، تندرست رہوں، توانا رہوں۔ مال کی حرص بڑھ جاتی ہے، شہوت کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ شہوت اصل میں زندگی کی طاقت ہے، تو اس کا استعمال سیکھنا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ تو لائف پاور ہے، اگر یہ طاقت نفس میں جائے گی تو گناہ بن جاتا ہے، اگر پاک طہارت دل میں جائے گی تو عشق الہی اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے۔ اور نور الہی اگر یہ دماغ میں، عقل میں، علم میں یہ چلی جائے تو حکمت بن جاتی ہے، پھر حکمت انسان کے بول بولتا ہے۔ نور الہی جو اللہ کا ڈر خوف ہے، شہوت کو مارتا نہیں، اسے اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، ففروا الی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو نفسی خواہشات کے مرغ بسمل کو نور الہی سے ہم نے مغلوب کرنا ہے۔ ذکر، نیچی نگاہ، حیا، مراقبہ، یعنی نور الہی کو بڑھونی دینی ہے۔ پھر مرغ بسمل کی بانگیں جو دیتا ہے نا، تو اس کا شور کم ہو جائے گا۔ شہوت کے حملے کے وقت فوراً دل کو ذکر میں اتار دیں، نور الہی آ جائے گا۔ دیکھیں سورہ یوسف میں اس کا بڑا سبق ہے، اگر ہم غور سے غوطہ لگائیں نا سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان پر یہ واقعہ پیش ہوا تو جب آپ نے کہا اللہ ما رحم ربی، اے اللہ اگر تیری رحمت نہ میرے ساتھ ہوتی، تیری رحمت جوش میں نہ آتی، مجھے نہ بچاتی تو میں بچ نہ پاتا۔ اللہ ما رحم ربی، اے اللہ تیری رحمت میرے ساتھ نہ ہو تو میں نہیں بچ سکتا تھا۔ شہوت ایک حرام کی تڑپ اور درد ہے جو نفس سے لذت کہہ کر مانگتا ہے۔ نفس اپنی بھوک مٹانے کے لیے بار بار خیال کو ابھارتا ہے۔ شہوت خود زندہ نہیں، اسے ہماری ہی توجہ زندہ کرتی ہے۔ جس دل میں نور الہی نہیں وہاں خواہش نفسی تخت نشیں ہوتی ہے۔ مرغ بسمل شہوانی کا بسیرا ہوتا ہے پھر وہ دل۔ جو شخص جو شہوت کو مارتا ہے تو میں نے اکثر کو بیمار پڑتے ہوئے دیکھا ہے، پروسٹیٹ گلینڈ ہارڈنس اور انلارجمنٹ کی وجہ سے۔ جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، جو اسے نور میں ڈبوتا ہے نا، ڈبکیاں لگاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، ہے جی، اور اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، یا اللہ تو جان اور یہ نفس جانے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ہے جی۔ تو پھر پوٹینشیل انرجی جو اس کی ہے نا وہ کائنیٹک انرجی میں بدلتی ہے۔ پھر خدا کی مخلوق کی خدمت میں اسے کائنیٹک انرجی کو لگاؤ، نماز، روزہ، ذکر، اذکار اور نکاح کر کے اس کو مصروف کر لو، تو پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، یہی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کا دوست، استغراق فی النور ہو جانا ہی عبادت ہے۔
خیال وہ آگ ہے جو دیکھنے سے بجھتی ہے، بھاگنے سے نہیں، یہ مشاہدہ ہے۔ ذکر آواز سے نہیں، دل کے وزن سے کریں تو کیا ہی مزہ ہے۔ کل مسجد تقویٰ CNW جی شملہ پہاڑی موڑ پر ذکر ہوا نا، کیا مٹھاس تھی، کیا پیار تھا، جیسے 6 مہینے کا 9 مہینے کا بچہ گود میں اور اس کو دیکھ کے انسان مسکراتا ہے اور پیار آتا ہے، ایسے اللہ 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 پیار سے جب ورد ہوا، کیا بات تھی۔ تو شہوت ادھورا عشق ہے اور یہ عزائے تناسلیہ میں تلاش کرتا ہے، پھر دل اللہ سے خالی۔ یاد رکھیں حرام سے سکون نہیں ملتا، لذت کے بعد خالی پن رہ جاتا ہے، اس کی بھوک مٹتی نہیں، بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو ایسے مزے کا، ایسے چاشنی کا کیا فائدہ جس سے بھوک ہی نہ مٹے۔ تو یا نورو یا اللہ کا ذکر شہوت کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد، نور الہی، ذکر، اذکار، درود پاک سے نفس راستہ بھول جاتا ہے۔ اسے پکڑ کر اللہ کے سامنے لا کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ سے تو ہر چیز ڈرتی ہے، اللہ پھر اسے ایسا خاموش کرتے ہیں، ایسا خاموش کرتے ہیں، پھر یہ سر نہیں اٹھاتا۔ شہوت کی طاقت کو روحانی طاقت میں کیسے بدلیں؟ تو دیکھیں پھر خانقاہوں پہ جا کے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دل کو مستقل نور الہی کا مسکن وہ کیسے بناتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں وہ کیسے بساتے ہیں، خلوت میں آنے والے شدید نفسانی حملوں کو فوری طور پر باطنی روحانی علاج سے وہ کیسے روکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت سے سیکھنا اور تربیت پانا ہم پر لازم ہے۔ جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔